اور پھر رمضان میں کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، ان باتوں کو بھی میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمیں رمضان المبارک میں جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ سب سے اہم چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب اس کے بدلے میں وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، تو میرے بھائیوں اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس ایک روزے کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اگر آدمی روزہ چھوڑتا ہے تو گناہوں کے اعتبار سے تو دیکھیے ثواب کے اعتبار سے کتنا پیچھے چلے جاتا ہے۔ اگر پوری زندگی اس روزے کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھتا رہے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سب سے اہم کام ہمارا جو ہے رمضان المبارک میں وہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ سب سے اہم کام ہے۔ دوسرا کام رمضان المبارک کے مہینے کا ادب، رمضان المبارک کے مہینے کا احترام۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کیا ہے؟ احترام یہ ہے کہ بہت سے حضرات جو ایسے ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اور خصوصاً ہمارے بچے، زیادہ چھوٹے بچے ان کی بات الگ ہے، جو بچے سمجھدار ہیں اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ ان بچوں کو سمجھاویں، آپ اپنے ان بچوں کو یہ بات بتلاویں کہ کھانے پینے میں بڑی احتیاط کرنی ہے۔ عام چوراہوں پر، عام دکانوں پر جا کر کے کہیں کوئی بھی چیز ہمیں نہیں کھانی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، خاص طور سے نوجوان کو یا ان لوگوں کو جو روزہ نہیں رکھتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ کھلے عام بیڑیاں پیتے ہیں، کھلے عام پان کھاتے ہیں، کھلے عام گٹکے کھاتے ہیں، اور دکانوں پر بیٹھ کر کے کھلے عام نمکین اور بسکٹ کھاتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے کے ادب کے خلاف ہے۔ علماء کرام نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ کہ ایک مسلمانوں کی بستی میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا، مجوسی ایک مشرک آدمی رہا کرتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا کہ بھئی دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ چل چکا ہے، اس میں مسلمان لوگ روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا تمہیں کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، باہر دکانوں پر جا کر کے نہیں کھانا ہے، اگر کوئی چیز کھانی ہے تو دکان سے لے کر کے آؤ اور گھر میں بیٹھ کر کے کھانی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہر رمضان المبارک میں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سمجھانے کے بعد ایک بچہ دکان پر کھڑا ہو کر کے چیزیں کھا رہا ہے۔ اب اس نے بچوں کو ڈانٹا اور 2 چماٹے رسید کیے، بچے کی گھر لا کر کے پٹائی کی اور ڈانٹ کر کے کہا کہ کیا میں نے تجھے نہیں سمجھا تھا کہ مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے، اس میں مسلمانوں کو اگر کوئی کھلے عام کھاتا ہے تکلیف ہوتی ہے، کیا میں نے تجھے نہیں سمجھا تھا؟ بچے کی پٹائی کی، بچے کو سمجھایا، بچے کو ڈانٹا۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی آدمی اس کو خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ آدمی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ آدمی کون ہے؟ مشرک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، لیکن گھوم کہاں رہا ہے؟ جنت میں۔ اس آدمی نے سوال کیا، بھئی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، تم تو مشرک تھے، تم تو مجوسی تھے، تم تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو جنت میں تمہارا جانا کیسا ہوا؟ اور میرے بھائیو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر ایک چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ایک منٹوں سیکنڈ میں بدل سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میرا انتقال ہوا اس رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کی وجہ سے، کہ جس رمضان میں میں نے اپنے بچے کو چماٹا رسید کیے تھے، جس رمضان میں میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا تھا، جس رمضان میں میں نے اپنے بچے کی پٹائی کی تھی، اس ادب کی وجہ سے، ہوتا ہے احترام کی وجہ سے، پٹائی کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی توفیق بخشی ہے، اور مرنے سے پہلے میں ایمان لے کر کے آیا تب میرا انتقال ہوا۔ اور میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک مشرک کو ایک رمضان کے ادب کی وجہ سے جنت تک پہنچا سکتا ہے، تو میں اپنے ان نوجوان بھائیوں کو جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں اگر کوئی آدمی آپ کی دکان پر بیٹھ کر کے چیز کھاتا ہے تو آپ اس کو صاف لفظوں میں منع کر دیں، آپ کو صاف ستھرے الفاظ میں کہہ دیں کہ ہماری دکان پر بیٹھ کر کوئی بھی چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے، ہماری دکان میں بیٹھ کر کوئی بھی چیز پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو ساری چیزوں کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اس سے آپ کی دکانداری پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک مشرک کو، ایک کافر کو ایک ادب کی وجہ سے، رمضان کے ایک احترام کی وجہ سے مشرک سے مومن بنا کر کے اس کا انتقال فرماتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دکان کی برکت کو ختم کریں گے؟
یہ آپ کی دکانداری کو ختم کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دکان کو اور زیادہ ترقی دیں گے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان لڑکے دکانوں میں بیٹھ کر کے چیزیں کھاتے ہیں، چونکہ گھر پر ان کے کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا، کہ گھر والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دکاندار سمجھتا ہے کہ 10 روپے کی میری بکری ہو رہی ہے، 15 روپے کا میرا سامان بک رہا ہے، اس وجہ سے وہ ان کو منع نہیں کرتا، حالانکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں 15 روپے کی تمہاری چیز فروخت کرنے پر قادر ہے، وہ تمہاری دکان میں نقصان کرنے پر بھی قادر ہے، وہ تمہاری دکان کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہی میرے بھائیوں ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ رمضان کا ادب کرتے ہوئے، رمضان کا احترام کرتے ہوئے کسی آدمی کو اپنی دکان میں بیٹھ کر کے کھانے سے منع کرتے تو پھر انشاءاللہ آپ کی دکان میں برکت ہوگی۔ اور دیکھیے، روزی روٹی کے مالک، گراہکوں کو بھیجنے کے مالک سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں اپنے ایک واقعہ بتاؤں، ایک مرتبہ مجھے ایک دکان سے مونگ پھلی لے رہی تھی، میں نے بائک روکی تو اس نے کچھ ریٹ زیادہ بتائے، اب ریٹ زیادہ بتانے کی وجہ سے میں بائک آگے کو لے کے چل گیا، دوسرے کے پاس رکنا تھا لیکن نہیں رکا، تیسرے کے پاس چلا گیا۔ یہ دیکھیے اللہ کا فضل کیسا ہوتا ہے، چوتھے کے پاس بھی نہیں رکا، آگے چل کر کے ایک ٹھیلی پر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، ایک ٹھیلی پر ایک بڑھیا ہے جو مونگ پھلی فروخت کر رہی تھی۔ اچانک سے جیسے میں وہاں جا کر کے پہنچا، آٹومیٹک ہماری بائک خود بخود وہاں جا کر کے بند ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے سوچا بھائی ہمیں مونگ پھلی لینی ہے تو کیوں نہ اس بڑھیا سے لے لیا جاوے، وہی ریٹ جو سب سے پہلے دکاندار نے بتائے تھے 120 روپے کلو، وہی ریٹ اس بڑھیا نے بتائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھیے کہ جب کسی کی روزی پہنچانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں تو انسان کے ذہن کو، انسانی دماغ کو، انسان کو ایسے کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں چلتا اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو روزی پہنچانی تھی وہ اس بڑھیا کی پہنچانی تھی۔ تو پھر میرے بھائیو، ہم اگر ان چیزوں پر اعتماد کریں گے، ان چیزوں پر یقین رکھیں گے، ان چیزوں پر بھروسہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری دکانوں میں، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ ہم سوچتے کہ کوئی بات نہیں بھائی، ہماری 50 روپے کی کولڈ ڈرنک بک رہی ہے، ہماری 10 روپے کی نمکین بک رہی ہے، 50 روپے کے ہمارے بسکٹ بک رہے ہیں، ارے ہماری تو دکان کی جو ہے کمائی چل رہی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، آپ رمضان کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ رمضان المبارک کا ادب نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکڑ کر سکتے ہیں۔ تو دوسری چیز رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں رمضان المبارک میں اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فرض نمازوں کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ ہر ایک فرض نماز ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر ایک فرض نماز۔ دیکھیے اگر ہم روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر میرے بھائیوں ہمارا فرض تو ادا ہوگا، لیکن روزے کی جو نورانیت ہے، روزے کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، روزے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ایک ایسی عبادت قرار دیا ہے، روزے کو کسی بھی عبادت کے تعلق سے اللہ نے نہیں کہا کہ اس کا ثواب میں خود دوں گا، اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف روزے کے بارے میں کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اب روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسے ہے؟ دیکھیے آدمی جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے تمام میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، تمام چیزوں میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، نماز پڑھتا ہے اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، یہ کوئی اور دین کا کام کرتا ہے سب کے سامنے دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے یا کوئی اور بھی روزہ ہو اس میں دکھلاوا بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو بتا دیں پھر کبھی میں روزے سے ہوں پھر بھی دکھلاوا نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے روزہ حقیقت میں جو روزہ رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا ہے۔ آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہیں، وہیں پر فریج بھی چل رہا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، تمام چیزوں سے آپ جو رکے ہوئے ہیں وہ کسی انسان کے ڈر سے نہیں، کسی کے دیکھنے کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف آپ فریج سے پانی اس وجہ سے نہیں پی رہے ہیں کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے، آپ کھانا اس وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، رمضان کے روزے اتنے برکت والے روزے ہیں، تو ہم ان روزوں کو رکھیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر میرے بھائیو یہ روزوں کی نورانیت کو ختم کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم تیسری چیز جس چیز کا ہمیں جس چیز کو ہمیں لازم پکڑنا ہے اور جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔
چونکہ دیکھیے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جب آدمی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو تنہا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے بہتر ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں فرضوں کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفلوں کا درجہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہمارے ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک واقعہ بتا کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک محدث کا واقعہ ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے یہاں رات میں مہمان آئے، جس کی وجہ سے عشاء کی جماعت ان کی نکل گئی، نماز نہیں نکلی، جماعت ان کی نکل گئی۔ اب جب مہمان چلے گئے، انہوں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز جماعت سے نہیں ہوئی، تو مسجد میں آئے، دیکھا جماعت ہو چکی ہے۔ دوسری مسجد میں گئے، وہاں دیکھا وہاں بھی جماعت ہو چکی، تیسری میں گئے، وہاں بھی جماعت ہو چکی۔ اب انہوں نے اس کی تلافی کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی بھرپائی کرنے کے لیے 27 مرتبہ وہ فرض نماز انہوں نے پڑھی۔ بڑے محدث ہیں تو 27 درجے حاصل کرنے کے لیے 27 مرتبہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال نہیں ہوا بلکہ اسی رات میں انہوں نے خواب دیکھا، کہ ایک آدمی میرے ساتھ ایک گھوڑے پہ چل رہا ہے، میں بھی گھوڑے پہ سوار ہوں، میرے ساتھ میں جو آدمی چل رہا ہے وہ بھی گھوڑے پر سوار ہے، لیکن اچانک سے وہ تیزی کے ساتھ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اب یہ محدث صاحب جو خام میں گھوڑے پر چل رہے ہیں، یہ بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں تاکہ میں اس کے ساتھ پہنچوں، بار بار گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا تیز چلتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں چل پا رہا ہے۔ جب بہت زیادہ دیر ہو گئی، یہی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا گھوڑا بھی اس کے برابر پہنچے، پھر انہوں نے اس آدمی کو آواز لگائی کہ بھئی کیا بات ہے، میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے کے برابر کیوں نہیں چل پا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی اور تم نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہے۔ حالانکہ 27 مرتبہ انہوں نے نماز کو پڑھا۔ تو میرے بھائیوں، جماعت کی نماز پڑھنے کی فضیلت ایسے ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے سوچ لیا کہ بھئی کوئی بات نہیں، ارے ابھی تو گراہک آ رہے ہیں، جماعت سے کوئی ضروری تھوڑی ہے بعد میں جا کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ بعد میں نماز پڑھ سکتے ہو، آپ 2-4 مسئلے جاننے کی وجہ سے آپ جماعت کی نماز کو چھوڑ رہے ہو، اور صرف 2 گراہک کی وجہ سے جماعت کی نماز کو چھوڑ رہے ہو، لیکن آپ کا جو ثواب ضائع ہوا ہے، آپ نے جو ثواب کھویا ہے، وہ زندگی بھر آپ پورا نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں رمضان المبارک میں تیسری چیز جو ہے جس کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے وہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ کریں گے بھی انشاءاللہ؟ ہاں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی خوب قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور بھرپور عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔